بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں زہرا آپا آج کی ویڈیو میں بات کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سامعین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا بھی ذکر آتا ہے، جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو آپ کو لوریاں دیتی تھی اور آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ان کا نام حضرت شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا بنانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ زیادہ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور حد و حال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور حد و حال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی تو وہ کہتی میرے بھائی جیسی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو، ہے کوئی ایسا؟ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی اور کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، تو دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آ جاتے ہیں اپنی بہن شیمہ کے ساتھ۔ حضرت شیمہ نے اپنے بھائی کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور دور سے کہتی ہے میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے ہیں اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی تو دیدنی ہوگا اور اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ آپ کو لوریاں دیتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی عطا کر تاکہ میں انہیں نوجوانی کی حالت میں دیکھوں، پھر میں قوم کے سردار کی حیثیت سے دیکھوں۔ اے ہمارے رب، ان کے تمام دشمنوں اور حاسدوں کو نامراد کر دے۔ اے اللہ، ان کو ایسی عزت عطا کر جو تا ابد باقی رہے۔ پھر جھوم جاتی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور حضرت شیمہ بھی جوان ہوئیں، جن کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ 13 سال کا وقت بھی گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، اور جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید ہو کر آ گئے۔ تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کرنے لگے۔ چلتے چلتے یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ ان سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر کہنے لگی اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہاں،
تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو نہیں تھا، مدنی دور تھا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگیں تو صحابہ کرام نے تلواریں سوندیں اور پکارا، اور دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے: میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تو ساری تلواریں جھک گئیں اور آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہن تم نے زحمت گوارا کی ہے، بس پیغام بھیج دیا ہوتا میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے ہیں میں سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو آپ سے میری عادت یہ ہے کہ مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا، میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کے بارے میں کمنٹس دینا مت بھولیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔